آج کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کی باتیں کس طریقے سے آپ کو کتنی تکلیف دیتی ہیں، اور لوگوں کی کبھی کبھی یہ باتیں نا ہمیں کینسر کی طرح کھا جاتی ہیں. تو اب سوچیں کہ جس ورڈ کینسر کو ہم استعمال کریں، اس کینسر کی وحشت کتنی ہے. ہمارے آس پاس اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کے علاج کی طرف جائیں، مریض سے زیادہ جو مریض کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ میاں کینسر، کیونکہ کینسر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بس ایسا لگتا ہے کچھ لمحوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینے میں ختم کر دے گی سب کچھ. لیکن ہم پاکستان میں بہت بلیسڈ ہیں کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ ایک ایسا مرض جس کو سن کے ہی لٹرلی آپ کا خون خشک ہو جاتا ہے، جس کا علاج اتنا مہنگا ہے، وہ پاکستان میں آج کے اس دور میں، مہنگائی کے اس دور میں مفت لوگوں کا اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. میں بات کری جناب شوکت خانم فاؤنڈیشن کی، جس کو انشاءاللہ اس سال 30 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. پاکستان میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں سے اگر آپ ریکارڈ اور ریسرچ چیک کریں نا تو 50 سال سے کم عمر کے لوگوں میں جو کینسر ہے اس کی جو تعداد ہے وہ 80% بڑھ چکی ہے. پہلے کہتے تھے جی 14 سال سے لے کے اس سے پھر آگے آنورڈ جو عمر ہے لوگوں کو کینسر آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں. لیکن آپ کبھی چائلڈ آنکولوجسٹ وارڈ میں آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کینسر ہے، کسی کو بون کینسر ہے، کسی کو بلڈ کینسر ہے. لیکن وہ ایک ادارہ ایسا ہے کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے ایسا شخص جو اس کو ایسا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ اگر میں افورڈ نہیں کر سکتا تو میری ہیلپ نہیں ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ ہاں دیر از دس انسٹیٹیوٹ جو کہ میرا خیال رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ان کا خیال کرتے ہیں اپنے ڈونیشنز کے تھرو. اس وقت جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب جو کہ لاہور اور پشاور میں شوکت خانم میموریل ریسرچ سینٹر میں چیف میڈیکل آفیسر کے طور پر پچھلے 30 سالوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شو میں موجود بھی ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر عاصم، آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور شوکت خانم بھی، آپ کا شوکت خانم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اور شوکت خانم کی خود ماشاءاللہ سے 30 سال 3 دہائیاں جو ہیں یہ کمپلیٹ کر رہا ہے. اس 3 دہائیوں کے سفر میں کیا کچھ دیکھا آپ نے، اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ تھینک یو جی. سو یس، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور کو 29 دسمبر 2024 کو 30 سال مکمل ہو چکے ہیں. میں نے بھی اسی وقت جوائن کیا تھا جب ہاسپٹل کھلا تھا. آپ کو آئی ایم شیور سب نے یہ سنا ہوگا پہلے بھی کہ جب ہاسپٹل بنا تھا تو لوگ کہتے تھے عمران کو کہ ایسا ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا چیریٹیبل، اگر بن گیا تو چلے گا نہیں، اور اگر فری علاج کرنے کی کوشش کی کینسر کی تو وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے. لیکن پچھلے 30 سال سے اب ہم 75% سے زیادہ اپنے مریضوں کا بالکل فری علاج کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا، کیونکہ لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں اور دل کھول کے زکوٰۃ اور عطیات دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا دوسرا ہسپتال پشاور میں 2015 میں کھلا. وہ بھی ایک مکمل ٹرشری کینسر ہاسپٹل ہے لاہور کی طرح. اس میں تمام فیسلٹیز وہی ہیں جو لاہور میں ہیں، اور وہ بھی 75% سے زائد پیشنٹس فری ٹریٹ کرتا ہے. اور اس وقت اب ہم اپنا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر کا ہاسپٹل کراچی میں بنا رہے ہیں. وہ اس وقت زیر تعمیر ہے، اور انشاءاللہ وہ لاہور سے دگنا ہے سائز میں بھی اور فیسلٹیز میں بھی. تو جب وہ مکمل ہوگا تو وہ انشاءاللہ کراچی، سندھ اور جنوبی بلوچستان کے مریضوں کو بھی اسی طرح وہاں ہم سروسز پرووائڈ کر سکیں گے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ جو سال 2024 گزرا ہے یہ آپ کے لیے کیسا گزرا؟ اس میں کیونکہ آپ کے ہر سال ایک ٹارگٹس ہوتے ہیں، نئی سروسز جو انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہیں، تو کیا ان ٹارگٹس کو آپ لوگ اچیو کر پائے، اور اس سال کا آپ لوگ کا اہداف کیا ہے؟ سو 2024 میں انفیکٹ پچھلے 30 سال سے ہر سال ہم نے پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ اور عطیات جمع کی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ مستحق مریضوں کا فری علاج کیا گیا ہے. اگر ہم 2022 کی بات کریں تو ہم نے 11 ارب روپے خرچے تھے مستحق مریضوں کا فری علاج کرنے میں. 2023 میں 13 ارب روپے خرچے تھے، اور 2024 میں ماشاءاللہ ہم نے 17 ارب روپے خرچے ہیں لاہور اور پشاور میں، اور کراچی میں بھی، کیونکہ کراچی میں بھی ایک چھوٹی سی ہماری ابھی ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے. تو مستحق مریضوں کے علاج پہ 17 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. 2025 کے لیے ہمارا بجٹ ہے 38 ارب روپے کا، 38 بلین روپیز، تاکہ نہ صرف لاہور اور پشاور میں یہ سلسلہ چلتا رہے اور زیادہ سے زیادہ مستحق مریضوں کا فری علاج ہو، بلکہ کراچی کی بھی جو کنسٹرکشن ہے اس کا بھی کام چلتا رہے، تاکہ یہ ہسپتال بھی جلد از جلد کھل سکے اور وہاں پہ بھی سروسز پرووائڈ کر سکے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب لاہور میں جو شوکت خانم ہے اس کو 30 سال مکمل ہو گئے ہیں، پشاور میں جو شوکت خانم ہے اس کو بھی ماشاءاللہ سے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. پشاور میں جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ذرا اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ جو پشاور والا شوکت خانم ہے وہ کیا آفر کر رہا ہے؟ سو پشاور کا ہاسپٹل ہم نے فیزز میں کھولا تھا. جب 2015 میں کھولا تھا تو اس میں تمام تشخیص کے
فیسلٹیز تھیں اور کینسر کا جو دوائیوں سے علاج ہوتا ہے جس کو کیموتھراپی کہتے ہیں اس سے ہم نے شروع کیا تھا. پھر یہ 2015 میں. 2019 میں پھر ہم نے بجلی کی شعاؤں کی مشینیں بھی وہاں انسٹال کر دی تھیں تو ریڈیشن ٹریٹمنٹ بھی وہاں شروع ہو گئی تھی. اور 2022 میں ہم نے سرجری بھی شروع کر دی تھی. تو بہت ساری جو جراحی سے علاج ہوتا ہے کینسر کا وہ بھی شروع ہو گیا تھا. ایک جو ہماری ڈیفیشنسی تھی پشاور میں وہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ خواتین میں کینسر جو چھاتی کا کینسر ہے وہ سب سے کامن کینسر ہے. تو اس کا علاج کیموتھراپی اور بجلی کی شعاؤں سے تو پشاور میں ہو رہا تھا لیکن ہمارے پاس سرجن نہیں تھیں اس کے لیے. لیکن اگست 2024 میں شکر ہے کہ ہماری اپنی ہی ٹرینی ایک ہم نے UK بھیجی ہوئی تھیں, وہ واپس آئیں اور اب انہوں نے بریسٹ کینسر سروس وہاں پہ اسٹیبلش کر لی ہے پشاور میں. تو اب سرجری بھی وہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ تمام تشخیص اور علاج کے لیے تمام فیسلٹیز وہی ہیں جو لاہور میں ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے KP اور افغانستان سے جتنے مریض ہیں ان کو اب اپنے گھر کے قریب ہم یہ سہولیات میسر کر سکتے ہیں. تقریباً 30% جو ہمارے مریض تھے لاہور میں ٹریڈیشنلی وہ KPK سے آتے تھے, تو ان کے لیے یہ بہت آسانی ہو گئی ہے. بالکل. اچھا, ابھی جو کرنٹلی ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ کیا کچھ ہے؟ آئی تھنک اگر ایک میں چیلنج صرف بتاؤں, آبویسلی پیسوں کا تو ہمیشہ چیلنج رہتا ہے, لیکن بیکاز آف دا فیتھ جو ہے لوگوں کی پاکستان میں بھی اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں باقی دنیا میں, وہ اتنا یقین ہے ان کو خان صاحب کے مشن میں اور ہاسپٹل کی پرفارمنس میں کہ فنڈز تو آتے رہتے ہیں. بٹ آبویسلی دیٹ از این آن گوئنگ چیلنج. لیکن سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیلنج از ہیومن ریسورس. ڈاکٹرز, نرسز, ٹیکنالوجسٹس, مختلف جو ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ریکروٹ کرنا اور ریٹین کرنا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ ہی. اور پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے اکنامک سچویشن تھوڑی خراب ہوئی ہے پاکستان میں انفلیشن اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, تو بہت سارے ایسے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے پاکستان ایز اے ہول انکلوڈنگ اس. ہم بھی افیکٹ ہوئے اس سے. ہوپ فلی اب اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ویل ٹرن دیٹ کارنر. لیکن ہمیشہ سے ہمیں پرسنل کی سب سے زیادہ پرابلم رہی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے اپنے ٹریننگ پروگرامز شروع کیے ہیں, ڈاکٹرز کے لیے بھی, نرسز کے لیے بھی, ٹیکنالوجسٹس کے لیے بھی, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ریکروٹ کریں, ٹرین کریں اور پھر ان کو ریٹین کریں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے آف کورس, کیونکہ پاکستان میں آج کل بہت سے ڈاکٹرز کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ بھی سمہاؤ وہ بھی اچھے نہ اچھی کسی اس میں تلاش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں اچھی ہاؤس جاب کر سکیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ینگ ڈاکٹرز کے جو اکثر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. مجھے ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, شوکت خانم جو ڈونیشن اکٹھی کرتا ہے اس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں اور پھر اس سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے. اب ایک طبقہ ایسا بھی آتا ہے جس پہ زکوٰۃ, خیرات اور صدقہ لاگو نہیں ہوتا. وہ ہے کہ اگر کچھ جیسے کوئی سادات آ جائیں, جو میں نے پہلے بھی ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے, وہ بات سب سے پوچھتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ کچھ لوگ آ کے ویسے بھی کہہ دیتے ہوں گے کہ بھئی ہمیں صدقات میں سے نہیں اپنا علاج کرانا, دین ڈاکٹر صاحب آپ پھر اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ جی, سو اگر کوئی کہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم ان کو نان زکوٰۃ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں ان سے ٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ آلسو ہم اگر لوگ چاہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹس میں پے کر سکتے ہیں, قسطوں میں دے سکتے ہیں پیمنٹ, اگر ایک ساتھ نہیں دے سکتے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی کا بھی علاج اگر شروع ہو جائے تو ہم کبھی روکتے نہیں ہیں ایسی کنسیڈریشنز کی وجہ سے. فار انسٹنس اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ میں پے کروں گا لیکن وہ پھر تھوڑی دیر بعد اب ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, وہ نہیں پے کر پاتے, تو پھر ہم آٹومیٹکلی ان کو سم فارم آف سپورٹ پہ سوئچ کر دیتے ہیں تاکہ ٹریٹمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. صحیح. اچھا, کتنا آپ لوگوں کا اس سال کا کیا ٹارگٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا انشاءاللہ سے سال اچیو کرنا ہے؟ سو اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے جی کہ 38 ارب روپے ہم اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لاہور اور پشاور میں فری ٹریٹمنٹ جاری رکھ سکیں اور کراچی کی بھی کنسٹرکشن چلتی رہے. اس میں سے تقریباً آدھا جو ہے وہ زکوٰۃ اور عطیات سے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آئے گا. انفیکٹ ذرا زیادہ 55 to 60% زکوٰۃ اور عطیات سے آئے گا. باقی 40% جو ہماری ریونیو جنریٹنگ سروسز ہیں جس میں کوئی 20% مریض ہیں جو پے کرتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے, اور ہمارے ملک بھر میں لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں جہاں کوئی بھی جا کے پیمنٹ پہ لیب ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور اس سے جو منافع آتا ہے اس میں ان کا حصہ ڈلتا ہے مستحق مریضوں کے علاج میں. تو اس طرح ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ہم زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں, ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں, اوورسیز بھی کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, تو آپ کے چینل کے ذریعے بھی ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ لوگ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے یاد رکھیں اور سارا سال یاد رکھیں. مختلف موڈز ہیں ڈونیٹ کرنے کے. آپ
स्पॉन्सर कैंसर पेशेंट हमारा प्रोग्राम है, एक पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप मील्स के लिए जो खाना मिलता है मरीज़ों को वो पे कर सकते हैं। कराची में अब हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं, 7.5 लाख रुपए आप दें तो आपका या आपके किसी लव्ड वन का नाम लिखा जाएगा वहाँ पे, आप कमरा स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत सारे मोड्स हैं, वो सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, www.shaukatKhanum.org.pk। डॉक्टर साहब, अभी फौरन अगर मैं डोनेट करना चाहूँ, मेरे साथ जो लोग बैठे डोनेट करना चाहे, जो इस वक्त टेलीविजन पे लोग मुझे देख रहे हैं वो डोनेट करना चाहे, तो मैं अपने टेलीफोन से किस तरीके से आपको डोनेट कर सकती हूँ? तो आप 777 पे अगर एक ब्लैंक मैसेज भेजें तो शौकत खानम को 20 रुपए इसी वक्त मिल जाएंगे। जितनी दफ़ा आप भेजेंगे एक दिन में तो हर दफ़ा 20 रुपए मिलेंगे। उसके अलावा आप अपने फ़ोन से, अपनी बैंकिंग ऐप से या मोबाइल वॉलेट से डोनेट कर सकते हैं। हमारे अकाउंट्स हर बैंक में हैं पाकिस्तान में, तो आप इंस्टेंटेनियसली डोनेट कर सकते हैं। आप एक स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट सेटअप कर सकते हैं कि हर महीने एक सर्टन अमाउंट जाए और रोज़ाना जाए। उसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाके डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे टेलीफ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर या ऑफिस में आके आपसे कलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक पक्की रसीद उसी वक्त देंगे। एंड अगेन बहुत सारे और मोड्स हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद, उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम लाहौर पेशावर ब्रांच के। सर बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं, क्योंकि दिल तो करता है कि आगे हम रोज़ कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर करें, नहीं कि अगर आप लाख रुपए डोनेट करें, आप एक मैसेज के थ्रू भी एक छोटी सी अच्छी रकम, जो चाहे आप मतलब आपके लिए क्या छोटी है लेकिन अगलों के लिए जहाँ पे जा रही ना, वो ये रकम काफ़ी बड़ी है। अच्छा, हम क्योंकि